ان کے چاہنے والے سارے مل جائیں، سارے، مکھی تو دور کی بات ہے، یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ ان باتوں پر توجہ کیجیے۔ باپ کا ماننا بری بات نہیں ہے، آپ کو تو ماننے کا حکم ہے۔ غیر اللہ کو، یعنی جو باپ نہیں ہے، غیر باپ کو باپ ماننا یہ جرم ہے۔ اللہ کے ولی کو ولی ماننا جرم نہیں ہے، بزرگ ماننا جرم نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کو خدائی اختیارات دینا اور اللہ کے منصب پر لے آنا یہ جرم ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی بزرگ کو، ولی کو، صحابی کو، امام کو ماننا کوئی جرم نہیں، اور اگر کوئی کسی صحابی کو اور کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو میرے نبی کی جگہ پر لے آئے، یعنی نبی بنا لے، پھر تو جرم ہے نا۔ بس یہ ہے باتیں سمجھنے کی کہ آپ اس کو اس کی حد تک رکھو تو درست ہے۔ ہم ساری کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں، انبیاء اور رسل کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کا امام مانتے ہیں، صحابہ کا فخر مانتے ہیں، سید الصحابہ مانتے ہیں، صحابہ کا امام مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن نبی تو نہیں مانتے۔ میرے خیال میں کافی حد تک بات سمجھانے میں میں کامیاب ہو چکا ہوں گا کہ عام آدمی کو، ولی کو نہ صحابی بنانا ہے نہ نبی بنانا۔ جب عام بزرگ نہ ولی، جب صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بن سکتا؟ اسی طرح کوئی ولی اللہ بھی نہیں بن سکتا، صحابی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبی ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے مقام کو اس سے نیچا مت لاؤ، خالق کو مخلوق میں مت لاؤ، شمار نہ کرو، اور مخلوق کو اللہ کی جگہ خالق نہ بناؤ۔ اور یہ بات سچ ہے، ساری کائنات کے لوگ مل کر کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو جھلی ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے، کہ یہ سارے مل جائیں تو تب بھی قرآن میں جو لفظ من قطمیر، کہ یہ اس جھلی کے مالک بھی نہیں ہے، یہ اس جھلی کے خالق بھی نہیں بن سکتے۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ یہ شرک کی بات ہو رہی تھی، جب ایک باپ اپنی موجودگی میں اس کا بیٹا کسی اور کو باپ کہے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہر چیز باپ برداشت کرتا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ گویا غداری کرتا ہے کہ دوسرا باپ بنا لیا۔ یہ برداشت کی جو حد تھی وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ دوسرے کو اپنے باپ کے ہوتے ہوئے باپ بنائے، تو یہ برداشت سے باہر ہے بات۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کی جگہ پر جب کوئی انسان دوسرے کو بٹھائے تو یہ غداری ہے، اور غداری قابل معافی نہیں ہوتی، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اور شرک قابل معافی اسی لیے نہیں کہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک کر کے اللہ کی حاکمیت میں غداری کر رہا ہے۔ اب وہ شرک جو ہے، شرک فعلی، وہ یہی تو ہے، یعنی اللہ نے تو اس کو حلال کر دیا ہے، انہوں نے حرام کر دیا۔ ایک دوسری شکل بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہوں نے حلال کر دیا۔
غیر اللہ کی چیزیں جتنی ہیں، بہت سارے نادان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور تو چلو جی حرام ہو گئے، جو باقی خشک چیزیں ہیں وہ حلال ہی ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ تھی تو حلال، جانور بھی حلال تھا، جب آپ نے منت منوتی نظر و نیاز غیر اللہ کی کر دی وہ اب حرام ہوئی۔ خشک چیز بھی ہے، مثال کے طور پر پیسے خشک ہے، کھانے پینے کی خشک چیزیں ہیں، کوئی کسی جگہ چھین لے اور چھین کے بھاگ جائے اور آگے جا کر دکان سے وہ چیزیں ساری چرا لے، چھینے، اور کسی جگہ جا کر اللہ کے نام کی خیرات کر دے اور کہے اللہ قبول کرے، تو یہ درست ہے؟ تھوڑا سا آپ توجہ کریں، کسی کی جیب سے پیسہ نکال کر خیرات کرے تو کیا ثواب ملے گا؟ جیب تو کسی کی ہے اور اس نے تو چھینی ہے چیز، دکان سے چیز چرا کر، چیز چھین کر پھر وہ اللہ کے نام کی خیرات کرتا پھرتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کا جانور چوری کر کے وہ خیرات کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو جانور غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اور اعلان ہو گیا، پھر اس جانور میں سے کوئی چیز نہ کھانا، اور کہا کہ چونکہ یہ دوسروں کا ہے اب میں کھاؤں گا، یعنی اپنی مرضی سے کبھی حلال کر دیا تو کہا میں کھاؤں گا، کبھی حرام کر دیا تو کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ جانور جو وہ خود منسوب کرتے تھے اور ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھتے تھے مشرکین، تاکہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور فلاں بزرگ کا ہے، فلاں بت کا ہے، فلاں صنم کا ہے، صنم کی جمع ہے اصنام۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں درست نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 168 میں یہی بتایا گیا۔ یہ دیکھیں جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168، فرمایا لوگو کلوا مما فی الارض، حلال اور طیب چیزیں ضرور کھاؤ۔ حلال و طیب، حلال طیب کیا ہوگا کہ جو اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں جو چیز حلال ہو۔ ہماری اپنی طرف سے حلال حرام کرنا یہ غلط ہے۔ طیب پاکیزہ، جو صحت کے لیے مفید بھی ہے اور کھانے میں مرغوب بھی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی شیطان کی بات نہ مانو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کام نیکی کا کیا، بہت اچھا کیا، آپ نے ایک قریبی عزیز کو یا اچھے کام کے لیے 100 روپیہ خرچ کر دیا، دے دیا۔ اب شیطان آپ کو بہکائے گا، یار یہ 100 روپے سے تو یہ چیزیں آ سکتی تھیں، تم نے خواہ مخواہ کسی کو دے دیا ہے۔ اب اس کے دماغ میں یہ باتیں گھوم رہی ہیں۔ اب وہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ کہے یار مجھے یہ کام جو نیکی کا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کسی نے کسی پر احسان کیا، احسان ہو گیا، لیکن اگر احسان کرنے والے نے اللہ رسول کی رضا خوشنودی کے لیے احسان کیا، کبھی نہیں جتلایا، تو ثواب ہی ثواب، اجر ہی اجر ہے۔ اور جب شیطان بہکاتا ہے تو وہ کسی زندگی کے موڑ پر کہتا ہے تجھے خیال نہیں ہے میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا، اب وہ ساری نیکی ختم۔ نیکی تھی لیکن ہم نے شیطان کے کہنے پر آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کیا، وہ نیکی ختم ہو گئی۔ یعنی ہم نے اپنے ابو کو ایک سوٹ لے کر دیا تھا، لیکن 4 آدمی میں ہم نے کہا کہ بڈھے ہم نے تجھے سوٹ لے کر دیا، آج تو ہم سے بات کرتا ہے، تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟
باپ پر احسانات جتاتا ہے، باپ کا احسان ماننے کی بجائے اس پر احسانات جتاتا ہے، تو وہ جو اس نے نیکی کا کام کیا وہ سب کا سب رائے گاں گیا۔ اگلی آیت انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روکو، اور اپنے آپ کو بھی روکو، دوسروں کو بھی روکو، رک جاؤ۔ یہ برائی کیا ہے؟ سو کا معنی دیکھ لیجئے جی، سادہ سے یہ ہے کہ جو زبان سے کسی کا گلہ شکوہ غیبت، یہ سو میں ہے۔ اور فحشاء، فحاشی، یہ کیا ہے؟ زنا، جو اسلام کے واضح احکامات ہیں ان کو اعلانیہ نہ ماننا۔ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جدید طبقہ بڑے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں۔ شروع سے میرا آنا جانا تو رہتا ہے ہر طبقے میں،